وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس وقت تو ہمارے شام، اردن اور ترکی میں زلزلے کی جو کیفیت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کثرت الزلازل۔ بخاری شریف کی روایت ہے، زلزلے کثرت سے ہوں گے، آندھیاں ہوں گی، زلزلے ہوں گے، سیلاب ہوں گے، زمینوں میں لوگ دھنستے چلے جائیں کہ خسف ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک تو اس حوالے سے ہے، ایک بہت انسانی المیہ ہے۔ انسان مصیبت پہ پڑے تو انسانوں کو اپنے بھائی کو سنبھالنا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غیر مسلم بھی ہوں، انسان ہے، اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنا ہم سب کا کیا ہے، فرض ہے۔ دعا بھی کرنی چاہیے ان کے لیے، اللہ پاک کے حضور درخواست مبارک کی مہربانی فرما، اور جو بھی ذرائع، جائز ذرائع یا ممکنہ ذرائع ان کی مدد کے ہیں کرنے چاہیے، حمایت بھی کرنی چاہیے، مدد بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور کہ یہاں کے بارے میں بھی یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، یہ سائنس کے ذرائع سے اندازہ یقین تو نہیں ہوتا لیکن اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم زلزلے سے پہلے کیا احتیاط کریں گے؟ آج ہی خبر میں نے ابھی پڑھی کہ امکان تو ہے، وقت نہیں بتا سکتا، وقت تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، تو معافی ہے، اور کیا کر سکتے ہیں اس مرحلے میں؟ کیا ان کے لیے کیا کر سکتے، اپنے لیے کیا کر، معافی یا اللہ معاف کر۔ سچی بات ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، میں ایک جملہ عرض کروں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ پاک معاف کرے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تفصیل کی ضرورت ہے؟ جو کچھ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کوئی اولا ہے کوئی، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ اللہ کے دروازے بن چکے ہیں۔ معافی مانگے، یا اللہ معاف کر، یا اللہ ہم کوئی کچھ نہیں کہتے، بس معافی، اللہ پاک سے معافی کی درخواست، استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں کا احساس، ادراک اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم، یہی ہمارے پاس راستہ ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، ان کے جو شہید ہو گئے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے جو بے گھر ہو گئے اللہ پاک ان کو آبادی نصیب فرمائے، اور جو ہمیں خطرات محسوس ہو رہے ہیں مولا کریم اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کی پوری نسل انسانی کی حفاظت فرمائے۔